ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام نفیسہ ہے۔ میں ایک بہت ہی زیادہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ارد گرد رہنے والے سبھی لوگ غریب تھے۔ ہمارا محلہ کافی بدحال تھا۔ یہاں کسی کے پاس بھی پکا گھر نہیں تھا۔ ہم ایک پسماندہ علاقے میں رہتے تھے۔ بچپن سے ہی بدترین غربت دیکھی تھی۔ اوپر سے ایک کمرے کے ٹوٹے پھوٹے کچے مکان میں 14 لوگ رہتے تھے۔ سردیوں میں تو جیسے تیسے گزارا ہو جاتا تھا، مگر گرمیوں میں سانس لینا بھی مشکل ہوتا تھا۔ مجھے اس حبس زدہ ماحول سے سخت نفرت تھی۔ میرے ابا نشے کے عادی تھے۔ پورا دن باہر سڑکوں پر ادھر سے ادھر رلتے رہتے تھے اور پھر آدھی رات کو نشے میں دھت گھر آتے تھے۔ میری اماں بہت سخت قسم کی عورت تھیں، مگر اپنے گھر اور اولاد سے بے پرواہ تھیں۔ انہیں ہر کسی سے لڑنے جھگڑنے کی عادت تھی، تبھی وہ ہر روز محلے کی کسی نہ کسی عورت سے لڑتے جھگڑتے پائی جاتی تھیں۔ ہم 9 بہن بھائی تھے۔ اس کے علاوہ 3 لوگ ہمارے گھر میں اور بھی رہتے تھے، اور وہ تھے میری اماں کے رشتے دار۔ دراصل اماں کے بھائی جب وفات پا گئے تو اماں نے انہیں اپنے گھر پہ ہی رکھ لیا، اور وہ بھی زبردستی یوں کہ اماں کو اپنی بھابھی سے کوئی خاص پرخاش تھی، اور وہ پہلے ہی ان کی شادی توڑنے کے چکر میں تھی۔ اور جب ان کے بھائی کی وفات ہوئی تو اماں نے پورے خاندان میں بھابھی کی برائیاں کر کر کے اور لڑائیاں کر کر کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جانے کا اندیہ دیا۔ اماں کا فرمان یہ تھا کہ ان کی ماں بچوں کی اچھی تربیت اور ان کی اچھی دیکھ بھال کرنے کے قابل نہیں، اس لیے یہ میرے پاس رہیں گے۔ اماں کی اس بھڑک پر ابا نے بہت واویلا مچایا، مگر انہیں بھی باتیں سنا کر اماں نے چپ کروا دیا۔ سب جانتے تھے کہ اماں صرف اپنی ضد پہ یہ کام کر رہی ہیں۔ بچوں کو ان کی ماں سے صرف اپنی ضد اور انا میں دور کر دیا تھا۔ امامی اکثر ہی ملنے آتی تھی اور اپنے بچوں کی حالت دیکھ کر سخت کرتی تھی۔ مجھے اماں کی اس حرکت پر ان پر بہت تاؤ آتا، مگر اماں کسی کی پرواہ نہ کرتی تھی۔ امامی کی بھی بس ہو چکی تھی اور ان کے بچے بھی ماں کے پاس ہی جانے کی ضد کرتے تھے۔ اماں تو گھر لا کر انہیں جیسے بھول ہی گئی تھی۔ بھئی بات بھی صحیح تھی، جس سے اپنی اولاد نہیں سنبھالی جاتی تھی وہ کسی اور کو کیسے سنبھالے؟ اوپر سے گھر پر کوئی کمانے والا بھی نہیں تھا۔ بس ابا کے ایک دور پار کے چاچا تھے، جن کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں تھی، مگر وہ ابا کو گاہے بگاہے پیسے وغیرہ دیتے تھے۔ جب تک ابا کی شادی نہیں ہوئی تھی تب تک تو سب ٹھیک تھا، مگر اب جب ابا شادی شدہ اور 9 بچوں کے باپ تھے تو انہیں اب ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، مگر وہ الٹا ان پیسوں کو نشے اور عیاشی میں اڑا دیتے تھے۔ اس لیے ابا کے چچا نے انہیں پیسے دینے بند کر دیے، اور وہی پیسے ابا کی بجائے اماں کو دینے شروع کر دیے۔ اور اماں تو ابا سے بھی زیادہ شاہ خرچ تھیں۔ تھوڑا بہت گھر پر راشن ڈال کر باقی پیسے بازار میں گھوم کر غیر ضروری چیزیں خریدنے میں صرف کر دیتی تھی۔ اسی طرح ہماری زندگی کٹ رہی تھی۔ ادھر ادھر گرتے پڑتے ہم نے اپنے بچپن کے دن کاٹے تھے۔ اماں نے ہمیں کبھی سرکاری اسکول کی بھی شکل تک نہیں دیکھنے دی تھی۔ انہیں پڑھائی اور اولاد کی تربیت سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ انہیں اور نہ ہی ابا کو۔ آئے روز اماں اور ابا کے بیچ جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے ان سب چیزوں سے سخت دل برداشتہ تھی۔ مجھے ان کے اس روز روز کے جھگڑوں سے سخت اکتاہٹ ہو گئی تھی۔ اسی دوران میری دوستی محلے کے ہی ایک لڑکے سے ہو گئی تھی۔ وہ بھی کوئی پیسے والا نہیں تھا، مگر اس کے گھر کے حالات ہمارے گھر سے حد درجہ بہتر تھے، اسی لیے میں نے اس سے دوستی کر لی تھی۔ میں بہانے سے اس سے پیسے بٹورتی رہتی تھی۔ وہ کافی عیاش لڑکا تھا، اور میرا بھی اس سے سچی محبت کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو بس اسے مہرہ بنا رہی تھی، اور مجھے اس بات کا اندازہ بھی اچھے سے تھا کہ میری اماں اس کے گھر والوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہے، اور نہ ہی اس کی اماں ہم لوگوں کو پسند کرتی تھی۔ اور اس بات کا ادراک اس سے بھی اچھے سے تھا کہ میں اس کے ساتھ بالکل بھی سیریس نہیں ہوں، مگر اس کے باوجود وہ اپنے دوستوں میں شوشہ کرنے کے لیے مجھے اپنی گرل فرینڈ کہہ کر متعارف کرواتا تھا، اور مجھے اکثر تھوڑے بہت پیسے بھی دے دیتا، جس سے میں خوش ہو جاتی اور اپنی کچھ چیزیں خرید لیتی۔ لیکن اب اماں کو شک ہونے لگا تھا، وہ مجھ پر نظر رکھنے لگی تھی۔ میں اماں سے چھپ کر ملتی تھی، مگر میری اماں کو اس بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ تبھی ایک دن اس نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور سب محلے والوں کے سامنے اماد اور اس کے گھر والوں کی خوب بے عزتی کی، اور وہ یہ بھول گئی کہ ان کی اپنی بیٹی بھی سب میں ملوث تھی۔ محلے کے لوگ اماں کے سامنے تو کچھ نہیں بولے تھے، کیونکہ وہ اماں کی زبان کی تیز دھار سے کافی اچھے سے واقف تھے، اس لیے پیٹھ پیچھے انہوں نے بہت باتیں بنائیں۔ گھر جا کر اماں نے مجھے چپل سے مارا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں اس کے ساتھ کوئی عشق نہیں لڑا رہی، بس اس سے پیسے بٹورتی ہوں۔ اماں کو دراصل غم اس بات کا نہیں تھا کہ میں اس سے چھپ چھپ کر ملتی ہوں، بلکہ اس بات کا غم تھا کہ میں نے کسی امیر لڑکے سے دوستی کیوں نہ کی۔
آپ کو بھی شاید میری کہانی کافی عجیب لگ رہی ہوگی، مگر میری اماں پیسے کے سامنے کچھ نہیں دیکھتی تھی۔ اس کو خواہش تھی کہ کسی امیر گھرانے میں ہی میری شادی کرے گی، مگر میں جانتی تھی کہ اماں کا یہ خواب بس خواب ہی رہے گا، کیونکہ نہ مجھے پڑھنا لکھنا آتا تھا اور نہ ہی کسی چیز کا کوئی سلیقہ تھا۔ مجھے کون سا امیر زادہ اور کسی اچھے گھر کا لڑکا آ کر بیاہتا، مگر اماں نے میری آنکھوں میں ایسے کئی خواب سجانے شروع کر دیے۔ ابھی تو میں نے 17ویں سن میں ہی قدم رکھے تھے اور اماں میرے لیے برڈ ڈھونڈنے نکل گئیں۔ محلے اور رشتہ داروں میں تو ان کو رشتہ بالکل بھی نہیں کرنا تھا، اسی لیے وہ تھوڑا اونچے گھر کا لڑکا تلاش کر رہی تھی۔ خیر مجھے اماں کی عادتوں سے سخت چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ روز برقع اوڑھ کر کہیں نکل جایا کرتی تھی اور اپنے ساتھ ہی کسی رشتے کروانے والی کو بھی لے جاتی تھی۔ ادھر اماد کو بھی اس وقت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، جسے اس نے اپنی توہین سمجھ کر کسی فلمی عاشق کی طرح مجھے راستے میں روک کر دھمکی دی کہ خبردار میں کسی اور سے شادی نہ کروں۔ میں نے بھی غصے سے اس سے کہہ دیا، کیوں نہ کروں؟ کیا تم کرو گے مجھ سے شادی؟ میری اماں کی لمبی لمبی ڈیمانڈز پوری کر پاؤ گے؟ میری بات سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ میں نے کہا، زیادہ شاہ رخ خان بننے کی کوشش نہ کرو، بلکہ یہ مت بھولو کہ میں نے کبھی تم سے شادی کا وعدہ نہیں کیا، اور تم بھی جانتے تھے اچھے سے کہ میں تمہارے ساتھ صرف وقت گزاری کر رہی تھی۔ اس لیے اب ہیرو مت بنو، ورنہ میری اماں کی ایک ہی چپیٹ تمہارا یہ ہیرو پن ناک کے ذریعے نکال باہر کرے گی۔ اس بات پر وہ بس مجھے گھور کرے کیا۔ یہ تو میں بھی جانتی تھی کہ اماں کے نام سے تو وہ کوسوں دور بھاگتا تھا، کیونکہ اماں بنا کسی کا دید لحاظ کیے اس کے منہ پر ہی گالیاں نکال دیتی تھی۔ میری اماں کے تو کیا ہی کہنے تھے، وہ تو ہر ایک کو جوتی کی نوک پر رکھتی تھی۔ اب آج کل مامی کی طرف سے ان پر دباؤ بڑھ رہا تھا کہ ان کے بچوں کو واپس بھیجا جائے، مگر اماں کسی طور پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی مامی کے بھائی، جو کہ مہینوں سے اس معاملے سے لا تعلق تھے، وہ بیچ میں کود پڑے اور انہوں نے اماں کو پولیس کی دھمکی تک دے دی۔ پھر کہیں جا کر اب اماں مانی تھیں۔ اب اگلے ہفتے ان تینوں نے واپس اپنی ماں کے پاس چلے جانا تھا۔ میں ان کے لیے خوش تھی، کیونکہ وہ ابھی اتنے بڑے بھی نہیں تھے کہ خود کو اکیلے سنبھال پاتے، اور دوسرا اماں کی لاپرواہیوں اور ضد کی نظر ہونے سے تو بہتر تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارتے۔ اور ایک بات تو یہ بھی تھی کہ اب کمرے میں 3 نفوس کم ہو جانے تھے اور تھوڑی لیٹنے کی جگہ زیادہ مل جاتی۔ ابا کا تو آج کل کچھ اتا پتہ نہیں تھا، آدھی رات کے کسی پہر گھر آتے تھے اور پھر دن تک سوئے پڑے رہتے تھے۔ جیسے ہی نیند پوری ہوتی تو اماں کی جھڑکیاں سنتے ہوئے باہر نکل جاتے تھے اور واپس اپنے ٹھکانے پر جا کر ہی دم لیتے تھے۔ مجھے بعض دفعہ لگتا تھا کہ ابا کی اس حالت کی کہیں نہ کہیں اماں بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہ گھر پر ٹکنے رہنے کی بجائے ہر وقت محلے کے دورے پر نکلی ہوتی تھیں۔ ابا یتیم تھے، نہ سر پر ماں تھی نہ باپ، بس رشتہ داروں کے تانے سن سن کر بڑے ہوئے، کسی نے کبھی خیال تک نہ رکھا تھا۔ جب شادی ہوئی تو بیوی بھی ایسی ہی ملی جسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اور اگر اماں کو پرواہ نہیں تھی تو ابا بھی اس معاملے میں سوا سیر نکلے تھے۔ وہ اماں کو مزید ڈھیل دیتے گئے اور مزید لاپرواہ ہو کر گھر دیر سے آنے لگے۔ اماں نے ان کے دیر سے گھر آنے پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ ایک دن پتہ چلا کہ نشہ کرنے لگ گئے ہیں۔ بس یوں ہی دونوں کی زندگی اپنی اپنی دنیا میں گم ہو کر گزر رہی تھی۔ نہ اماں کو کسی چیز کا ہوش تھا اور ابا کی تو رہنے ہی دیں، وہ تو پہلے ہی نشے میں جھومتے پھرتے تھے۔ انہیں تو اولاد تو دور کی بات، شاید اپنا نام بھی یاد نہیں رہا ہوگا۔ اماں ابا کی زندگی دیکھ کر تو کبھی کبھی میرا شادی کرنے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا شوہر بھی ابا جیسا نہ ہو کہیں، اور میں اماں کی طرح نہ بن جاؤں۔ مگر پھر اماں کے سجائے کے امیر گھرانے میں شادی کے خواب یاد آتے تو دل کئی خوش گمانیوں میں گم ہو جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اماں میرا رشتہ بہت اونچے گھر میں کریں گی۔ مجھے اماد کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور پھر بالآخر اماں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو ہی گئیں۔ انہیں ایک اچھے اور معقول گھر کا رشتہ مل ہی گیا۔ ان کے بقول لڑکا بھی اچھا تھا اور گھر ان کا اپنا تھا۔ زیادہ لوگ بھی نہیں تھے ان کے گھر میں۔ اماں نے رشتہ جلد بازی میں پکا کیا اور شادی کی تیاری کرنے لگیں۔ خود تو انہوں نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا تھا، میرے ہونے والے سسرال نے ہی سب خرچ اٹھایا تھا۔ مجھے اور اماں کو بڑی خوشی تھی کہ وہ اتنے کھلے دل اور کھلے ہاتھ کے لوگ ہیں۔ اماں نے مجھے پہلے سے ہی پٹیاں پڑھانا شروع کر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی کے فوراً بعد گھر اپنے نام کروانے کی بات کرنا، اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ خیر شادی کا دن آیا، وہ لوگ گھر پر بارات لے کر آئے۔ میری ساس نے کہا کہ ہمارے ہاں رواج ہے، دلہن کا نکاح لڑکے والوں کے گھر میں ہی ہوتا ہے۔ اماں فوراً راضی ہو گئیں۔ مجھے ساتھ لے جا کر وہیں نکاح کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سب کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ ساس نے مجھے میرے کمرے میں بھیجا۔ مجھے عجیب لگا، کیونکہ میرا شوہر وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ میں پاس جا کر بیٹھی۔ مجھے لگا کہ یہ بھی ان کا کوئی رواج ہوگا، مگر حقیقت تو بہت بعد میں عیاں ہوئی تھی مجھ پر۔
مجھے آج بھی وہ دن بہت اچھے سے یاد ہیں، کیونکہ میرے سارے خواب، سب ارمان اس وقت مٹی میں مل گئے جب میں نے اپنے شوہر کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اس سے پہلے تو مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہو پایا تھا، یہاں تک کہ اماں جیسی ہوشیار عورت بھی نہیں بھانپ پائی تھی کہ میرا شوہر پیدائشی معذور ہے۔ چلو یہ تو بات تھی کہ وہ جسمانی طور پر معذور ہے، مگر اصل جھٹکا تو مجھے تب لگا جب مجھے اس بات کا ادراک ہوا کہ وہ نہ صرف چلنے پھرنے سے قاصر ہے، بلکہ کچھ کماتا وغیرہ بھی نہیں، نہ ہی اس کے پلے کچھ ہے، بلکہ الٹا گھر کا سارا خرچہ ساس کے ہاتھ میں تھا اور وہی ہر چیز لاتی تھی۔ مجھے مہینے کے شروع میں تھوڑے بہت پیسے دے کر مجھ پر احسان کرتی رہتی تھی۔ شوہر کسی کو کچھ کہتا نہیں تھا۔ میرا ایک دیور تھا جو اچھا خاصا کماتا تھا۔ مجھے اماں پر غصہ آتا تھا کہ نہ جانے کن کنجوسوں اور بھوکوں سے پالا پڑ گیا ہے۔ میری ساس اماں کی طرح لاپرواہ نہیں تھی، بلکہ پورے گھر کو اپنی مٹھی میں دبا کر رکھا تھا۔ گھر میں کوئی ان کی مرضی کے بنا چوں بھی نہیں کرتا تھا۔ میں بھی ان سے خوب دبتی تھی۔ میرے دیور کا مزاج ان کے مزاج کے بالکل برعکس تھا، اس لیے میری اسے تھوڑی بہت بات چیت بھی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، مجھے اس سے نفرت سی ہوتی تھی۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ اس سے دور دور رہوں، مگر میری ساس ایسا ہونے نہیں دیتی تھی۔ اس کی مجھ پر کڑی نظر تھی۔ اس نے شاید مجھ جیسی انتہائی غریب لڑکی کو اپنی بہو بنایا ہی اس لیے تھا کہ میں بنا ایک لفظ کہے چپ چاپ ان کے بیٹے کے ساتھ زندگی گزاروں گی اور ان سے ساری زندگی دب کر رہوں گی۔ میری ساس کی سوچ تو شاید ایسی ہی تھی، مگر دوسری طرف میری اماں تھی جو ہر دوسرے تیسرے دن میرے سسرال آ دھمکتی تھیں اور مجھے خوب پٹیاں پڑھاتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ساس کو ذرا اوقات میں رکھا کرو، ان کی ہر بات پر سر نہ ہلا دیا کرو، پورا دن کام مت کیا کرو، یہ وہ ہر وقت میرا برین واش کرتی رہتی تھی۔ میں تو صحیح معنوں میں اپنی ماں اور ساس کے بیچ پھنس کر رہ گئی تھی۔ اماں بولتی ساس سے بولا کرو کہ زیادہ جیب خرچ دیا کرے، مگر میں اماں کو کیا بتاتی کہ وہ اتنا سا خرچ بھی مارے باندھے دیتی ہیں اور اس پر بھی مجھ پر کڑی نظر رکھتی ہیں۔ میرے لیے اماں کو یہ سب سمجھانا بہت ہی مشکل کام تھا، تبھی میں ان کی پڑھائی کی پٹیوں پر خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ مجھے خود بھی یہ غربت بھری زندگی بالکل بھی پسند نہ تھی۔ میں نے اب آہستہ آہستہ اپنی ساس کے سامنے زبان چلانا شروع کر دی تھی۔ پہل تو وہ میرے بدلتے تیور دیکھ کر سخت حیران ہو گئیں، مگر پھر انہوں نے مجھے دو بدو جواب دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت ہی خرانٹ تھیں، سب کو دبا کر رکھنا ان کی فطرت میں شامل تھا۔ انہیں میری اماں کا روز روز ہمارے گھر آنا جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ایک دن میری اماں اپنی عادت کے مطابق آئیں تو میں نے انہیں کہا کہ اب آپ روز روز مت آیا کریں، میری ساس کو بالکل بھی پسند نہیں کہ آپ روز روز کا آنا جانا، اس لیے آپ ہر وقت یہاں نہ آیا کریں۔ میری اماں کے تو سر پر لگی اور تلموں پر بجھے تھے۔ انہوں نے پھر میری ساس سے جو گمسان کارن ڈالا تو پورے محلے نے سنا تھا۔ اس دن میری اماں اور ساس نے ایک دوسرے سے اپنی ساری دشمنی نکالی تھی۔ اماں تو چلی گئی تھی، مگر پیچھے ساس نے میرا جینا محال کر دیا تھا۔ مجھے اس دن اماں پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ وہ ہر وقت میری زندگی خراب کرنے پر تلی رہتی تھی۔ ان کا لالچ مجھے برباد کر رہا تھا۔ میں پوری رات بیٹھی روتی رہی تھی۔ پھر میں نے بھی کچھ سوچ لیا کہ اب سے میں بس اپنی مرضی کروں گی، کوئی کچھ بھی کہے میں نہیں سنوں گی اس کی۔ میں پورا دن پاگلوں کی طرح کام کرتی رہتی تھی، مگر کسی کو بھی میرا کوئی احساس نہیں تھا۔ تبھی میں نے بھی اب اپنی من مرضی کرنا شروع کر دی تھی۔ میں نہ اب اماں کی سنتی تھی اور نہ ہی ساس کی، اور اوپر سے اپنے شوہر سے بھی مکمل طور پر لاپرواہ ہو کر رہ گئی تھی۔ انہی دنوں ہمارے محلے میں ایک نئی فیملی آ کر رہنے لگی۔ میری ساس تو مجھے کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھی، مگر اس فیملی کی بہو خود ہی ہم سے ملنے آ گئی تھی۔ بریانی کی پلیٹ کے ساتھ جب وہ ہمارے گھر آئی تو میں اس وقت کپڑے دھو رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے آواز دے کر بلایا اور کہا کہ جا کر 2 کپ چائے کا بنا کر لاؤ۔ میں جلدی سے چائے بنا کر لائی۔ ساس کسی کام سے اندر گئی تو اس لڑکی نے بتایا کہ اس کا نام نعیمہ ہے اور وہ لوگ کل ہی یہاں شفٹ ہوئے ہیں، ان کا اپنا نیا گھر بنا ہے یہاں۔ سوچا محلے والوں سے بات چیت کی جائے، ہمارے پڑوس میں سب سے قریب گھر آپ کا ہی ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ کے ہی ہاں آئی ہوں۔ پھر وہ کافی دیر بیٹھی مجھ سے باتیں کرتی رہی تھی۔ میری ساس کو یہ دیکھ کر تاؤ آ رہا تھا، مگر وہ مصلحتاً چپ رہی تھی اور انہیں تیش میں دیکھ کر مجھے کافی لطف آ رہا تھا۔ اب تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن وہ کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ کچھ دن تو میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، مگر پھر میں نے تھوڑا غور کیا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اس کو بھی میری اماں کی طرح لور پھرنے کی عادت ہے۔ وہ صبح ہوتے ہی محلے کے گھروں میں چکر لگانے نکل جاتی تھی اور پھر دوپہر تک ہی اس کی گھر واپسی ہوتی تھی۔ اس کی ساس بیچاری سی تھی، میری ساس کی طرح اس کا اپنی بہو پر بالکل بھی روب اور دبدبا نہیں تھا، بلکہ الٹا وہ خود اس سے دبتی تھی۔ اور اس کا شوہر وہ تو گھر اور گھر کے سارے معاملات سے خود کو الگ ہی رکھتا تھا۔
अच्छा खासा कमाता था, मगर घर के मामलात में दखल नहीं देता था। सुनने में आया था कि उसकी अपनी बीवी से भी कुछ खास नहीं बनती थी, बल्कि उसको इधर उधर दूसरी औरतों से बातचीत करने का काफ़ी शौक था। खैर, मेरे घर के हालात उस सब से काफ़ी बरक्स थे। नईमा जब भी मेरे घर आती तो उसने महंगे महंगे कपड़े पहन कर रखे होते थे और जानबूझकर वो मेरे सामने शो ऑफ करती थी, जबकि मैं उसकी बातों से ख्वामख्वाही एहसास कमतरी का शिकार हो जाती थी। आए रोज़ के इस बढ़ते हुए दिखावे और घर के हालात ने मुझे एक और नई राह पर चला दिया। मैं पूरे घर की सफाई करती थी। एक दिन देवर के कमरे की सफाई करते हुए मुझे कुछ पैसे मिले तो मैंने ये सोच कर रख दिए कि जब वो आएगा तो उसे दे दूंगी। मगर उसी शाम नईमा फिर से आ धमकी। उसने बहुत ही खूबसूरत नया ज्वेलरी का सेट लिया था और साथ ही न्यू सैंडल्स भी। वो शॉपिंग से लदी फंदी सीधा हमारे ही घर आई थी और मुझे शॉपिंग दिखा रही थी। हर चीज़ देखकर मेरी आंखों में कई हसरतें जल बुझ गईं। मैंने एक दुख भरी नज़र अपनी खाली कलाइयों पर डाली और फिर उस रात देवर के वो पैसे मैंने उसे नहीं लौटाए थे, बल्कि उन्हें अपने पास ही छुपा कर रख दिया था। मुझे कोई अफसोस नहीं था अपनी इस हरकत का। मैं चोरी कर रही थी, मगर मुझे कोई नदामत नहीं थी। एक पल को भी मैं शर्मिंदा नहीं हुई थी। मैंने वो पैसे एक महफूज जगह पर छुपा कर रख दिए थे, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर गलती से भी किसी को पता चल गया तो मेरा देवर तो शायद कुछ ना कहे, मगर मेरी सास जो तूफान उठाएगी उसे कोई नहीं संभाल पाएगा। इसलिए बेहतर यही था कि उसे शक भी न पड़ने दिया जाए। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो सेहन से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से झगड़ने की आवाज़ें आ रही थी। मैं एकदम से डर गई थी। मुझे लगा कि शायद उन्हें पता चल गया है कि मैंने पैसे चुराए हैं। मैं जल्दी से धड़कते दिल के साथ बाहर गई तो देखा मेरी अम्मा और मेरी सास बहुत बुरी तरह से एक दूसरे से लड़ रही थी। मैं कुछ पल तो कुछ समझ ही ना पाई थी, मगर फिर जैसे ही मुझे होश आया तो मैं फौरन से ही आगे बढ़ी और दोनों का बीच बचाव करवाया। थोड़ी देर के बाद जब दोनों मुश्किल से खामोश होकर बैठी तो अम्मा से मैंने पूछा कि क्या हुआ है, क्यों सुबह सुबह आकर झगड़ रही हो। तो अम्मा बोली, मैं तो तुम्हारी सास को सिर्फ यही कह रही थी कि ये घर तुम्हारे नाम कर दें, क्योंकि ना तो तुम्हारा शौहर कुछ कमाता है और ना ही कोई तुम्हारा ख्याल करता है। अम्मा की ख्याल करने वाली बात पर मैंने कुछ जताती नज़रों से अम्मा को देखा कि ख्याल की बात तो अम्मा यूँ कर रही थी कि जैसे उन्होंने खुद मेरा बहुत ख्याल रखा था। अम्मा बस नज़रें चुरा गईं और फिर डिटाई से वही मुतालबा दोहराने लगीं। अब दोबारा दोनों के बीच ना ख़त्म होने वाली बहस शुरू हो चुकी थी। तभी मैंने दोनों को उनके हाल पर छोड़ा और खुद नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ता बनाकर मैं सफाई करने देवर के कमरे में गई तो आज फिर मुझे वहाँ कुछ पैसे मिले। मैंने चुपके से इन पैसों को अपने कमरे में जाकर छुपा दिया। अब मैं हर रोज़ यही करने लगी। मैं सबकी नज़रों से छुप छुपा कर देवर के कमरे से पैसे निकालकर अपने कमरे में छुपा देती थी। मेरी सास का मूड आजकल काफ़ी ख़राब रहता था। इस दिन मैं सारे घर के कपड़े धोकर ऊपर छत पर फैलाने गई। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। मैं जल्दी जल्दी कपड़े फैला रही थी, तभी साथ वाली छत पर मुझे कोई नज़र आया। मुझे अजीब सा लगा कि इतनी गर्मी में कोई छत पर क्या कर रहा है। मैं थोड़ा आगे होकर मुंडेर से झुककर जब मैंने झांक कर देखा तो सामने नईमा का शौहर अरबाज था। मैं उसे आज दूसरी बार देख रही थी। वो देखने में काफ़ी वजीहा था और शायद उसकी इसी वजाहत पर लड़कियां मरती थीं, और दूसरी वजह उसकी अमीरी थी। उसकी कई औरतों से दोस्ती भी थी, मगर नईमा को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसका शौहर हर महीने एक बड़ी रकम अलग से उसके हाथ पर रखता था और वो इसी रकम को गिनने में मगन रहती थी। मुझे उससे बाज़ दफ़ा बहुत जलन भी होती थी। एक मैं थी जिसके पास ना पैसे थे और ना ही शौहर। अरबाज की तरह हैंडसम था। मैं बेदिहानी में न जाने कितनी देर से खड़ी उसे घूरते हुए सोचों के भंवर में उभर डूब रही थी। तभी शायद मेरी नज़रों के इर्तिकाज़ को महसूस करके वो बेसाख्ता मुड़ा था और मुझे देखकर मेरी तरफ चलाया। मैं उसे यूं अपनी तरफ आते देखकर घबरा गई और तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। पीछे उसका बुलंदो बाला कहका उभरा था। मेरे कानों की लू तक सुर्ख हो चुकी थी। तभी मैंने सोचा कि मैं दोबारा कभी इसका सामना नहीं करूंगी, मगर मेरा ये ख्याल जल्द ही गलत साबित हो गया था। अब अक्सर औकात ही वो बहाने बहाने से छत पर मुंडलाता रहता था। मैं उससे कनी कतरा कर निकल जाती थी, मगर वो भी बला का ढेर था। रोज़ आइन टाइम पर छत पर पहुंच जाता था। मेरा उससे ताल्लुकात कायम करने का कोई इरादा नहीं था, मगर फिर एक दिन नईमा अपने मामूल के मुताबिक दोबारा से हमारे घर आई बैठी थी। उसके हाथों में नए सोने के कड़े खनक रहे थे और वो जानबूझकर अपना बाजू हिला हिला कर शो ऑफ कर रही थी। मेरे बाजुओं में तो एक कांच की चूड़ी तक न थी। वो आए रोज़ कुछ न कुछ लेकर आती रहती थी और मेरे सामने दिखा दिखा कर मुझे एहसास कमतरी का शिकार करती थी। अब मुझे उससे शदीद जलन महसूस होने लगी थी, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैं पुरसरार सा मुस्कुरा उठी।
अब जब भी अरबाज छत पर आता था तो मैं मुस्कुरा मुस्कुरा कर उससे बातें किया करती थी। रफ्ता रफ्ता हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। हमारी दोस्ती काफ़ी गहरी होती जा रही थी। वो अक्सर कीमती चीज़ें मुझे तोहफे में दे देता। मेरी सास को अब शक होने लगता तो मैं कहती मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे थे तो मैं बस इन पैसों से ही ये सब खरीदती हूँ। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, मगर बार बार मेरे छत पर जाने पर तशवीश का इजहार करने लगी। मैं देवर के कमरे से भी पैसे चुराती थी। अब नईमा के सामने मुझे अपना आप छोटा नहीं लगता था, मगर यह सब आखिर कब तक चलता। एक दिन जब मैं देवर के कमरे से पैसे चुरा रही थी तो उसने मुझे देख लिया था। मैं एकदम घबरा गई तो वो मेरी तरफ देखकर बोला कि घबराओ मत भाभी, ये पैसे मैं आपके लिए ही रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि भाई कुछ कमाते नहीं और अम्मा भी आपको कुछ खास पैसे नहीं देती हैं और मोहल्ले की दूसरी औरतों के सामने शर्मिंदगी महसूस करती हैं, इसलिए मैं रोज़ यहाँ पैसे रख देता हूँ ताकि अम्मा के इल्म में लाए बगैर आपके पास कुछ पैसे आ जाएं। इसकी बात सुनकर मैं काफ़ी खुश हो गई और दिल ही दिल में अरबाज से बात करने पर शर्मिंदा भी हुई। इस दिन के बाद से मैंने अरबाज से बात करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, मगर वो न जाने क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था। मैं किसी तरह उससे छुटकारा हासिल नहीं कर पा रही थी। इन्हीं दिनों सास ने देवर के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी थी। कोई भी लड़की उनकी नाक से नीचे नहीं उतर रही थी। आखिर काफ़ी दिनों की छान भटक के बाद उन्हें एक लड़की पसंद आ ही गई, जिससे उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी तय कर दी थी। अब आए रोज़ वो नईमा को साथ लिए शादी की तैयारियों के लिए बाजार के चक्कर लगा रही होती थी। मुझे अपने साथ ले जाने की बजाय वो नईमा को लेकर जा रही थी। इनके बकौल वो काफ़ी तजर्बेकार थी और उसे दुकानदारों से भावताव करना अच्छे से आता था। मुझे सास की बात पर शदीद गुस्सा आया था। वो मुझ पर मोहल्ले की औरतों को तरजीह दे रही थी। वो एक बार फिर मुझ पे बाजी ले गई थी। जिद में मैंने बाद में भी किसी तैयारी में हिस्सा ही न लिया। ऊपर से मेरा रवैया मेरे शौहर से काफ़ी तलख हो गया था। मेरी सास सब देख रही थी और मुझे कभी सख्त सुना भी देती थी, मगर मैं अब इनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न देती थी। इन्हीं दिनों मेरे देवर की शादी के दिन करीब आ गए थे। मेरी सास ने शादी के लिए मुझे एक सस्ता सा जोड़ा ला कर दिया था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर मैं कुछ भी नहीं बोली थी। शादी वाले दिन मामूली सा तैयार होकर मैं बारात के साथ चल दी। सास ने पूरे खानदान में काफ़ी शोशा की थी और होने वाली बहू के बहुत कसीदे पड़ रखे थे। शादी किसी हॉल वगैरह में नहीं, बल्कि घर पर ही रखी गई थी। वो लोग थोड़े पैसे वाले थे। मुझे सास की नाइंसाफियों पर बहुत ताव आया। खुद मुझे तो अपने माजूर बेटे के पल्लू बांध दिया, मगर अपने कमाऊ बेटे के लिए अमीर घर की लड़की ला रही थी। पहले नईमा कम थी, जब एक और औरत मेरे सामने शोशा करेगी। मैं बारात में भी मुंह बनाकर बैठी रही थी। तभी मेरी सास घबराते हुए मेरे पास आई और बोली कि देखो, दुल्हन भाग गई है। अगर खानदान वालों को पता चला तो मुझ पर खूब थूकेंगे। अब तुम ही हो जो मेरा साथ दे सकती हो। पूरे खानदान के सामने मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती हूँ। तुम अब कुछ देर के लिए इस दुल्हन की जगह बैठ जाना, बस जब तक मेहमान नहीं चले जाते हैं। मैं तो सास की बात सुनकर ही हैरान रह गई और बोली कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो उसने कहा, चुपचाप मेरी बात मान ले, वरना तू मुझे जानती है। इनकी धमकी पर मैं उनकी बात मानकर दुल्हन बनकर देवर के साथ बैठ गई। सास ने मुझे घूंघट उड़ाया हुआ था और मेहमानों से कह दिया कि निकाह 2 दिन पहले ही कर चुके हैं, आज बस रुखसती होगी। मुझे इंतहा की घुटन हो रही थी और सास की सारी मकारियाँ याद आ रही थीं। ये अच्छा मौका था उनसे बदला लेने का। तभी मैंने अपना घूंघट हटा दिया और सबको सच्चाई बता दी थी। सब मेहमान सास को बातें सुनाने लगे। मेरी सास सख्त गुस्से में आ गई और मुझे और मेरे देवर को लेकर फौरन घर की तरफ रवाना हो गई। घर जाकर उसने मुझे बहुत मारा। मैं पूरी रात दर्द से रोती रही थी। अगले कई दिन तक वो मुझे कोसती रही। देवर भी उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। अब उसने पैसे रखना भी छोड़ दिए। चलती पर तेल डालना रोज नईमा आ जाती थी। वो मेरी सास को मेरे खिलाफ खूब भड़काती थी और उसकी बातों में आकर सास ने मुझे थोड़े बहुत पैसे देना भी छोड़ दिए थे। मुझे घर से बाहर कदम भी नहीं निकालने देती थी। पूरा दिन मुझसे काम करवाती रहती थी। नईमा से बदला लेने के लिए एक बार फिर मैंने उसके शौहर से दोस्ती करना शुरू कर दी थी। वो भी घंटों मुझसे बातें करता था। फिर एक दिन उसने मुझे एक मोबाइल ला कर दिया, जो मैंने अपने कमरे में बिस्तर के नीचे छुपा कर रख दिया। फिर एक दिन मेरी सास को वो मोबाइल मिल गया तो उसने मुझे बहुत बातें सुनाई, मगर मैं उसे सच नहीं बताया। फिर एक दिन जब मैं छत पर उससे बातें कर रही थी तो नईमा और मेरी सास ने रंगे हाथों हमें पकड़ लिया। फिर जो मेरी सास ने रोला डाला, मेरी अम्मा को बुलाकर मुझे अपने बेटे से तलाक दिलवा दी। जाते जाते मैंने बस एक पल को बिस्तर पर लेटे इस माजूर शख्स को देखा था और इसकी आंख में दुख और बेयकीनी ने चंद पल के लिए मेरे कदमों को जकड़ लिया था। अम्मा मुझे अपने साथ वापस उसी एक कमरे वाले घर में ले आई। मैं बिल्कुल ही चुप होकर रह गई थी। मुझे बस वो आंखें याद रह गई थी जिनमें दुख की इतनी गहरी छाप थी कि मेरी रातों की नींद तक उड़ चुकी थी। मैंने उस शख्स का भरोसा तोड़ा था
उसकी बेबसी का मजाक उड़ाया था। इन्हीं दिनों मुझे पता चला कि नईमा के शौहर ने उसे तलाक दे दी थी और मेरी वो सास जो खुद को न जाने क्या समझती थी, वो फालज की मरीजा बनकर बिस्तर से लग गई थी। और रहा अरबाज, तो वो अपना सारा पैसा गंवा कर लुटा बैठा था। हमें से हर एक अपनी अपनी जगह पछतावों का शिकार था। हमें गुनाहों पर जरा शर्मिंदगी नहीं हुई थी। अब भी सबको जादू और लोगों की जलन का पेश खैमा कहते थे। मेरी अम्मा अब भी किसी अमीर रिश्ते की तलाश में मेरे लिए सरगर्दा रहती थी। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।